بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہم آپ پر ان کا قصہ بیان کرتے ہیں، ان کی خبر ہم آپ کو بیان کرتے ہیں بالحق، بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور بھی بڑھا دیا تھا، ہم نے ان کو ہدایت میں اور بھی بڑھا دیا تھا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. ربط القلب ایک اصطلاح جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے دل پر مہر لگا دینے کی، ختم القلب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یہ اصطلاح آپ نے سنی ہے قرآن مجید کے اندر؟ جی سر. جی. اس کی جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے ربط القلب. اللہ تعالیٰ کا کسی کے دل کو مضبوط کر دینا، کسی کے قدم کو اللہ تعالیٰ کا جما دینا. ٹھیک ہے، دلوں کو مضبوط کر دینا، اور مشکلات کے مقابلے میں، مصائب کے مقابلے میں اس کو ثابت قدمی عطا کر دینا. اس کو کہتے ہیں ربط القلب. اور یہ عموماً تب ہوتا ہے جب ایمان والے ان کا ایمان بھی مضبوط ہو، اور وہ جو ہے وہ کفر کے مقابلے میں یا باطل کے مقابلے میں قربانی بھی دیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو گئے، جب وہ کھڑے ہو گئے، یعنی کہ جب انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا. فقالوا، اور انہوں نے کہا. یہ ان سے کچھ سوالات کیے گئے تھے، یہ ان کے جوابات ہیں. ربنا رب السماوات والارض، تو یہ سوال کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اور یہ کہ تم جو ہے وہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو، یا تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ تو کہا لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز بھی اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنے کے ذریعے اس کی عبادت نہیں کریں گے. تو کوئی بات نہیں، اگر تم کر لو تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو کہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کہیں، یعنی کہ اگر ہم غیر اللہ کو پکاریں اور کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، تو ہم تو یہ بہت ہی باطل اور جھوٹی بات جو ہے وہ کہیں گے، حد سے تجاوز کی ہوئی بات جو ہے وہ ہم کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر پھر یہ سوال ہے کہ آخر تم نے اپنی قوم کا جو دین ہے اس کو چھوڑ کیوں دیا ہے، اپنی قوم کے دین کو تم نے کیوں ترک کر دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم والے جو ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود پکڑ لیے ہیں، اور جو ذوات ہیں اور ہستیاں ہیں ان کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے. تو ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے اس دعوے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ کیوں نہیں لے آتے سلطان بین، یعنی کہ واضح دلیل. کس چیز پر؟ علیہم، یعنی کہ ان ہستیوں کے معبود ہونے پر، کہ جن کو ان لوگوں نے معبود ٹھہرا لیا ہے. تو ہم ان کی بات نہیں مان سکتے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور ذوات کو اور ہستیوں کو معبود بنا لیا ہے. اور پھر یہ کہ ان کے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. تو جب انہوں نے
اپنی طرف سے معبود گھڑ لیے ہیں اور ان کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ الذي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اپنی قوم کے جو بادشاہ تھا یا سردار تھا اس کے ساتھ جو مکالمہ تھا، یہ اس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے نا۔ تو یہ جو ان کی قوم تھی وہ بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ لوگ جو ہے یہ ان لوگوں نے توحید کو اپنا لیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب جو ہے وہ جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے یہ اب یعنی کہ برا سلوک کریں گے۔ اب جب یہاں سے یہ لوگ فارغ ہوئے تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اب جب تم ان کو چھوڑ دو گے، اپنے ان لوگوں کو بھی، اور وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، جب تم نے ان کو اب چھوڑ دیا ہے تو اب کیا کرو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب جو ہے وہ ایک غار میں پناہ لے لو، ایک غار میں پناہ لے لو، اور ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا، اس کو پھیلا دے گا اپنی رحمت کو تمہارے لیے، ویہیئ لکم، اور آسان کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سے، من امرکم مرفقا، آسانی کو۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا بھی دے گا اور تمہارے معاملے کے اندر تمہارے لیے کوئی آسانی بھی کر دے گا۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا ذکر تھا، تو اس صورت کے اندر بھی چند طرح کی ہجرتوں کا ذکر ہے، تو ان میں سے ایک ہجرت یہ ہے، ان میں سے ایک ہجرت یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہجرت کس مقصد کے لیے ہوئی ہے؟ ایمان کو بچانے کے لیے۔ بالکل، دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو اصحاب کہف ہیں وہ معبود نہیں تھے اور رب نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کیسے پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ کیونکہ سر وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، دعا تو اس آیت میں نہیں، اس سر آیت میں غار میں دعا، پناہ لے رہے ہیں۔ ہاں پناہ لینے سے پتہ چل رہا نا، پناہ لینے سے پتہ چل رہا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سر انہوں نے حفاظت کے لیے کتا بھی تو رکھا ہوا تھا۔ ہاں اس کا آگے ذکر آ جاتا ہے ابھی۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن الظن باللہ، حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھنا۔ ٹھیک ہے، ابھی ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آگے کیا ہونا ہے، غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ کچھ بھی ان کو پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیں گے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آسانی ضرور کر دے گا۔ جی، یہ کلاس میں جو ہے وہ آنے کے کا جو ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 8 بجے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ
علم کی تعظیم کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ کلاس میں استاد کے بعد آئے، ٹھیک ہے، یہ علم کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اچھا جی، اب ان کے غار کی حالت کا ذکر ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور آپ سورج کو دیکھیں گے، آپ سورج کو دیکھتے کہ اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا تھا، تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، ان کے غار سے دائیں جانب جو ہے وہ ہٹ کر گزر جاتا تھا، واذا غربت، اور جب غروب ہوتا تھا تو تقرضہم ذات الشمال، بائیں جانب سے جو ہے وہ ان کے غار سے کترا کر گزر جاتا تھا، وہم، اور اس حال میں کہ وہ اصحاب کہف فی فجوۃ من، اس غار کے درمیان والی کھلی جگہ پر وہ لوگ سو رہے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کر دے وہی رہنمائی والا، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ ومن یضلل، اور جو جو جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو فلن تجد لہ ولیا مرشدا، آپ اس کے لیے کوئی بھی مددگار اور رہنما نہیں پائیں گے۔ تو ہدایت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ اب جو ہے وہ ان کے غار کی حالت کو ذکر کیا کہ ان کی غار کی حالت ایسی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ براہ راست ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور جو غار کا ماحول ہے وہ ان کے لیے، ان کے جسم کی حفاظت کے لیے اس کو بھی مناسب کر دیا تاکہ ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور ان کی خود حالت، ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو دیکھو تو تم ان کو ایسا سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایقاظاً، تم ان کو دیکھتے تو تمہیں ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ رُقُودٌ، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پھیرتے رہتے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، ان کی کروٹیں جو ہے وہ ہم بدلواتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا چوکھٹ پر، غار کی چوکھٹ پر، غار کے دروازے پر ان کا کتا جو ہے وہ پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور ایسا دبدبہ طاری کر دیا تھا، ایسی ہیبت طاری کر دی تھی، یہ بھی ان کی حفاظت کے انتظامات میں سے تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور ایسی ہیبت جو ہے وہ طاری کر دی تھی تاکہ کوئی بندہ اگر ان کو دیکھ بھی لیتا، جھانکتا، تو وہ جو ہے اس پر ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ وہ وہاں سے پاؤں پھیر کر، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا الٹے پاؤں۔ تو فرمایا کہ لو اطلعت علیہم، اگر تم ان پر مطلع ہوتے تو لولیت منہم فرارا، آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے وہاں سے، ولملئت منہم رعبا، اور آپ بھر جاتے منہم ان کی وجہ سے، رعبا، رعب سے، آپ جو ہے وہ ان کی وجہ سے رعب سے بھر جاتے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے وہ ایک کیفیت جو ہے وہ طاری کر رکھی تھی، رعب اور دبدبے والی، ہیبت والی۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا، اور اس میں کافی ساری حکمتیں تھیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح پھر بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا، تاکہ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ اب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں، تساؤل، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب ان میں سے بعض نے کہا، ان میں سے کسی نے کہا، کم لبستم، ہاں بھائی کتنی دیر یہاں پر پڑے رہے ہیں ہم۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ نا سو کر اٹھتا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو کہ خاص طور پر جب بندے کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے یا سفر وغیرہ کیا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ بندہ سوتا ہے اور جب بندہ اٹھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں بس ابھی ابھی سویا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایسی گہری نیند ہوتی ہے یا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ سوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی میں لیٹا تھا اور اب میں ساتھ ہی اٹھ گیا۔ جی، کبھی کسی نے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو؟ سر بہت دفعہ کیا ہے۔ ہم، یس سر۔
اس طرح اور ہوتا سر بعض میں ایسے ہوتا ہے میں بچوں کو اسکول بھیج کے اپنی روٹین وائنڈ اپ کر کے میں کبھی 9-10 بجے سوتی ہوں اور میں 12 بجے اٹھوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو میرے بچے اسکول سے لیٹ ہو گئے میں ایسے ہی رہ گئی ہوں. تو مطلب یہ یہ ہے بھی ہوتا ہے. کہ یہ جب وہ اٹھے تو ان کو اس بات کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اب کتنی دیر پڑے رہے ہیں، تب اندازہ نہیں ان کو ہو رہا تھا. اور یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اب ہم یہ 300 سال بعد جو ہے وہ ہم اٹھے ہیں، نہیں ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا، ان کو بس یہی لگ رہا تھا کہ ابھی ہم سوئے ہیں اور اب ہم اٹھے ہیں، اور لیکن ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے بجے سوئے تھے یا کس وقت سوئے تھے، تو اب کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس سے کیا پتا چلا، اس سے کس چیز کا پتا چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کی مطلب جتنی دیر سلایا وہ سکون کی نیند تھی. نہیں یہ تو ہے ہی، لیکن جو بات اس سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا عجز جو ہے وہ پتا چل رہا نا، مطلب جہل جو ہے کسی چیز سے بے خبر ہونا، کسی چیز سے بے خبر رہ جانا، یہ عجز کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، کسی چیز سے بے خبر رہ جانا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ سر بیچ جی میں سر کٹ گئی تھی آ آپ رہی کی. ہے. ٹھیک ہے سر بیچ میں کٹ گئی تھی. سر دوبارہ سوال کریں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی چیز سے بے خبر رہ جانا یہ عجز کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے جی سر. ہے. جی جی. اللہ. سر عالم الغیب کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے نا کہ ماں کا نہ وما یکون کی جو کے جاننے والا. ہم. اللہ اکبر. اچھا جی، تو قال قائل منهم کم لبستم، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ بھائی کتنی دیر تم یہاں پر پڑے رہے ہو. قالوا، ان میں سے بعد نے کہا لبسنا یومن، بعد نے کہا کہ شاید ایک دن ہمیں ہو گیا سوتے ہوئے، اور کسی دوسرے نے کہا نہیں نہیں او بعد یومن، ابھی دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. یہ وہ حزبین ہیں جن کا تذکرہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، دو گروہ. تو اب بعض نے کہا، بعض جو سیانے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. قالو، ان کے تیسرے گروہ نے کہا، یا ان میں سے بعض نے کہا، یا ان سب نے پھر کہا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، تمہارے رب کو ہی زیادہ پتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں پر پڑے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس بات میں کیا رکھا ہے، اس بات میں کیا رکھا ہے کہ ہم کتنی دیر سوتے رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، سونے کے بعد اٹھتا ہے بندہ تو اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو کہا کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے کسی کو بھیجو یہ چاندی کا سکہ دے کر مدینہ یعنی کہ شہر کی طرف بھیجو. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ ادھر دیکھ لے کہ کون ہے زیادہ پاکیزہ کھانا ہے جس کا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ازکا تعامن سے مراد وہ ہے کھانا جو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح وغیرہ نہ کیا گیا ہو، چونکہ وہ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی. تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا کھانا، پاکیزہ کھانا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان سب کا تعلق یعنی کہ اس علاقے کے بڑے لوگوں سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، ایلیٹ کلاس سے ان لوگوں کا تعلق تھا. تو ایہا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ، پس وہ لے آئے برزق منہ، اس سے جو ہے وہ کوئی کھانا لے آئے، ولیتلطف، اور ذرا ہوشیاری سے پیش آئے، نرمی سے اور احتیاط سے پیش آئے. ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہ چل جائے. یعنی کہ انہوں نے پورا اس کو سمجھایا جس کو بھیجنے لگے تھے کہ بھائی ذرا توجہ کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ جانا، کیونکہ ان کا خیال کیا تھا، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم مطلب ہمیں آئے ہوئے ابھی ایک دن ہوا ہے یا آدھا دن ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ پیچھے جو ہے وہ حکومت تبدیل ہو گئی ہوئی ہے، عیسائیوں کی حکومت آ گئی ہوئی ہے پیچھے، جو ہے وہ مرور زمانہ میں 300 سال میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب آج سے استاد 300 لیکن سال یہ بھی دیکھیں نا، اللہ اکبر. ہوں، استاد لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ اللہ اکبر ان کو یہ بات یاد تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ہم جس وجہ سے سوئے تھے اس سے ہاں پہلے تو کیا. بالکل، بالکل ظاہر ہے. ہاں، آپ جب سو کے اٹھتی ہیں تو آپ کو پچھلا سارا کچھ بھول گیا ہوتا ہے. ہم، ہاں، آپ جب سو کے اٹھتی ہیں تو آپ کو پچھلا سارا کچھ بھول گیا ہوتا ہے.
ہوں؟ نہیں نہیں سر. تو وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سلایا ہوا تھا نا، وہ کون سا کوئی. تو اچھا، اب یہ انہوں نے کیوں کہا، یہ احتیاطی تدابیر کیوں بتائیں، اس کی علت کیا ہے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم. انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو یرجموکم، تمہیں یا تو رجم کر دیں گے، مار دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنی ملت میں واپس لوٹا لیں گے، واپس تمہیں ملت شرک میں زبردستی جو ہے وہ جانا پڑے گا. اور اگر تم ملت شرک میں چلے گئے تو ولن تفلحوا اذن ابدا، تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. اب وہ واپس گیا اور جا کر اس نے جو ہے وہ خریداری کرنے کی کوشش کی، لیکن ادھر تو سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچیں نا کہ یہ آج سے 300 سال پہلے کا اگر کوئی بندہ آ جائے ادھر ہمارے معاشرے میں، تو وہ تو فوراً پتہ پکڑا جائے گا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ مطلب نہ وہ لباس ویسا ہوگا، نہ وہ کرنسی ویسی ہوگی، نہ مطلب ہر چیز ہی مختلف ہوگی نا. بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں آہستہ آہستہ. وہ وَكَذَلِكَ تو سر عجیب و غریب بالکل جی جی. سر سر اس کو تو عجیب و غریب ایلین ہی سمجھا جائے گا کہ مطلب ہے نا 300 سال بالکل پہلے مطلب. ہاں جی بالکل. نہیں، وہ اگرچہ دیکھنے میں تو انسان ہی ہوگا، ہماری طرح کا انسان ہوگا دیکھنے میں، لیکن وہ اپنے لباس کے اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، طور اتوار کے اعتبار سے. جی سر. یہ ٹائم مشین جو ہے، ٹائم مشین، اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم؟ یہ اس میں سائنٹیفک ہی ہے مطلب جناب. میرا اوریجنلی تو کوئی ایسا ہے نہیں سر، لیکن بس سائنٹیفک کنسپچولی ہے یہ چیز. کنسیپچولی کسی چیز کا ہونا تو وہ تو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. لیکن ریئل میں ہے نہیں یہ. اس کی نہیں پاسبلٹی ہے. شیخ صاحب، یہ صرف فکشنز ہیں. جس طرح یہ اسٹار وارز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، ہم، تو یہ تو بس ایک سائنٹیفک فکشنز ہیں. اس کے علاوہ ریئلٹی بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی سائنٹیفک. اچھا. تو وہ جو ساحل ادیم صاحب بتاتے ہیں، وہ تو بتاتے ہیں کہ ہے، کافی کچھ ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں شیخ صاحب، پھر ہم نے جو فزکس میں پڑھا ہے وہ تو ہم نے یہ کہ سر وہ ٹائم اصل میں جو. نا غلط تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نیا کوئی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ذرا ہم، گڑبڑایا جاتا وہ ہے. کتاب و کیا سنت کو کہنا ہے. دیکھیں نا، آپ نے وہ سنا ہوگا، کتاب و سنت کو سلف کے فہم سے سمجھنا. یہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ جی یہ سر، لفظ جی سنا سر، ہے؟ جی ہاں. سر. تو ایک دوسرا جو طریقہ ہے نا کتاب و سنت کو سٹار وارز کی روشنی میں سمجھنا، یہ ایک دوسرا منہج ہے. ٹھیک ہے. الکتاب و سنہ بفہمی سٹار وارز. ٹھیک ہے. یا پھر ان کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھنا. ٹھیک ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی آپ سب کو یا نہیں؟ جی سر، وہ ایک اور بھی ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہے کسی اور شعبے سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فتوی لیا کرو. تو وہ اپنے حوالے دے رہے تھے فلموں سے، مطلب اسلامی فلمیں بنی ہوئی نا، اس حوالے دے رہے تھے کہ اسلامی فلم میں یہ ہوا تھا، تو یہاں سے چلے، حوالہ یہ ہم تو ابھی ثابت اس کی ہوتا ہے یہ بات کر چیز. رہے ہیں نا. ہم تو ابھی اس کی بات کر رہے ہیں ٹائم مشین کی. اچھا، یہ بات بھی ہاں جی ہے نا، سر. یہ چونکہ ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو یہ یہ بات بھی پرابلم ہے سمجھ لو. یہ. جی جی امجد بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پرابلم ہے ہمارے، کہ جو ہماری یہ سائنٹیفک فرٹرنیٹی ہے، وہ ہوں اس کو دین کا علم نہیں ہے، وہ خام خواہ اس دین میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہوں وائس ورسا جو ہماری ریلیجیس فرٹرنیٹی ہے، ہوں ان کو سائنٹیفک فینومینا کا علم نہیں، ہوں انڈلج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو یہ اس وجہ سے پھر وہ جو یہ اس طرح کے جو ہیں پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، کہ ایسے ہی قرآن کو ہوتا ہے. سائنس سے ثابت کرنا اور حدیث کو سائنس سے ثابت کرنا، حالانکہ یہ بالکل دونوں ایک ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. بالکل ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے صحیح.
اچھا یہ چونکہ ہم سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سورہ کہف جو ہے نا یہ بڑا پسندیدہ وہ ہے، پسندیدہ ہدف ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کا جو کہ اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، آثار قیامت میں، دجال کے بارے میں، اور اینڈ آف ٹائمز، اور جناب یاجوج ماجوج۔ ان لوگوں کا فیورٹ جو قرآن مجید کا فیورٹ جو حصہ ہے نا ان کا، وہ یہ سورہ کہف ہے۔ اس کو وہ اپنا تختہ مشق جو ہے نا وہ بناتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت تبصرے کرتے ہیں، تو اسی لیے یعنی کہ اس حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر جو ہے وہ مطلع کر دیا، یعنی کہ ان پر جو ہے وہ شہر کے لوگ مطلع ہو گئے، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اور بے شک جو ساعت یعنی کہ قیامت کی گھڑی ہے وہ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کے اوپر پھر مطلع کر دیا، وہ پکڑے گئے وہاں پر، ان کے اوپر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے کا قصہ ہے معروف، کہ وہ لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ ہمیں مل گئے ہیں۔ تو اس کے جو اس کی جو مصلحتیں تھیں ان میں سے ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ کیا ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اور قیامت جو ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کو ثابت کرتا ہے، اس میں ایک چوتھا طریقہ جو تھا وہ کیا تھا؟ نقلی دلائل، سر نقلی دلائل نقلی نقلی دلائل۔ دلائل کے ذریعے۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ان نقلی دلائل میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ چونکہ ایک جیتی جاگتی ایک ایگزامپل جو ہے وہ اس کو ظاہر کر دیا، دکھا دیا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس طرح لوگوں کو سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب وہ لوگ آپس میں ان کے معاملے میں متنازع ہو گئے، آپس میں جو ہے وہ اختلاف کرنے لگ گئے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو بعض کہنے لگے کہ ان پر جو ہے وہ کوئی عمارت تعمیر کر دیتے ہیں، کوئی دیوار وغیرہ۔ ربهم اعلم بهم، ربهم اعلم بهم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وہ لوگ جو کہ ان کے معاملے میں غالب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر جو ہے نا ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ یہ لوگ چونکہ پھر سے فوت ہو گئے تھے، تو ان کے فوت ہونے کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جو مجوس تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ تو بہرحال عیسائی جو ہے وہ غالب آ گئے، انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک مسجد جو ہے وہ تعمیر کر دی۔ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے صالحین کی جگہوں پر جو ہے وہ مساجد تعمیر کرنا، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث وغیرہ کے اندر۔ تو یہاں پر صرف ان کا عمل جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، جی پوچھیں۔ سر ان کی جو موت تھی وہ طبعی موت ہی تھی؟ جی طبعی موت، جی ٹھیک ہے۔ طبعی موت، لیکن اب یہ اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور کیا معاملہ ہوا، اس کی تفصیلات جو ہے وہ علم نہیں ہوگا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ جی ٹھیک رَابِعُهُمْ ہے۔ كَلْبُهُمْ، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے کہ 5 5 تھے، اور سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ باتیں وہ کہیں گے رجمًا بالغیب، اندازے لگاتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ 3 آداب کا ذکر ہے، یہاں پر آداب کا ذکر ہوگا، 3 آداب کا ذکر ہوگا ایسے معاملات میں۔ پہلا ادب جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس معاملے کے ساتھ ہے کہ بھئی
جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی نہیں ہے، اس معاملے میں تفصیل کے اوپر اندازے لگانا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ رب العزت خود بتا دیتا۔ قل آپ کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں، ما یعلمہم الا قلیل، اور نہیں ان کو جانتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے وَأَنَا مِنَ الْقَلِيلِ، اور میں ان تھوڑے سے لوگوں میں سے ہوں جو کہ ان کے بارے میں حقیقت کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بس آپ کسی سے ان کے بارے میں جھگڑا مت کیجئے مگر ظاہری سی گفتگو بس کریے، موٹی موٹی گفتگو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پہلا ادب یہ ہے قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، یہ پورا جو ہے وہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہا کیجئے کہ انی فاعل ذلک غدا، اللہ اکبر، کہ میں اس کام کو جو ہے وہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر جب آپ ایسا کہیں تو ساتھ انشاء اللہ جو ہے وہ کہہ لیا کیجئے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایسا کروں گا۔ اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو پھر اللہ کو یاد کیا کیجئے، اللہ کا ذکر کیا کیجئے جب آپ کسی چیز کو بھول جائیں۔ وَقُلْ، اور کہا کیجئے کہ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس سے زیادہ بہتر چیز کی طرف رہنمائی کرے گا، جو اس سے زیادہ بہتر ہوگی رہنمائی کے اعتبار سے، رشد کے اعتبار سے۔ یہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بھول جاؤ، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں اور بعد میں آپ کو یاد آئے تو آپ یہ بات انشاءاللہ بعد میں کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ کا مطلقاً ذکر کریں اور یہ کلمات کہیں عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ مذاہب ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سِنِينَ 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور اس پر 9 اور بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شمسی اعتبار سے 300 سال ہیں اور قمری اعتبار سے 309 سال ہیں، کیونکہ جب شمسی اعتبار سے 100 سال مکمل ہوتے ہیں تو قمری اعتبار سے وہ 3 سال اس پر زائد ہو جاتے ہیں، 103 سال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شمسی اعتبار سے ان کی جو مدت اقامت ہے وہ 300 سال تھی اور قمری اعتبار سے 309 سال تھی۔ اب جو ہے وہ یہ جو پیچھے سارا قصہ ذکر ہوا اس پر جو ہے وہ 4 نتائج کا ذکر ہوگا، یا 4 تفریعات یا 4 نتائج آپ انہیں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 ان کے اندر بالترتیب پہلا جو نتیجہ ہے یہ پہلی آیت ہے جو کہ آیت نمبر 26 ہے، اس میں توحید کے 5 جملے جو ہے وہ ذکر ہوں گے جن کا اس واقعے سے تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے قل، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے بما لبثوا، اس بارے میں کہ وہ کتنی دیر وہاں پر ٹھہرے۔ تو ابھی بتایا تو ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے، تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ کون سا ٹھہرنا مراد ہے؟ سر ان کی زندگی کا ٹوٹل؟ زندگی سر اس میں یہ ہے نا کہ اگر وہ پھر بھی اختلاف کریں تب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، بہت جنہوں نے سوال کیا تھا وہ جی، کیا۔ اور کوئی سر ان کی زندگی مکمل زندگی جتنی تھی۔ مکمل زندگی، اصل میں اس سے مراد ان کے یہ دوبارہ اٹھنے کے بعد کی زندگی ہے،
یعنی کہ جب یہ اٹھ گئے تو پھر اس کے بعد کتنی دیر ٹھہرے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر. قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی جانتا ہے بہتر کہ وہ کتنی دیر پہ ٹھہرے رہے. یہ پہلا جملہ ہے، اس میں شرک فی العلم کا رد ہے، اس میں شرک فی العلم کا رد ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے علم کو ثابت کیا کہ کامل علم اسی کے پاس ہے. پھر اسی سے متعلق جملہ یہ ہے کہ کہا لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی وہ باتیں جو کہ مخلوق سے پوشیدہ ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، وہی ان باتوں کو جانتا ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں غیب ہے. ابصر بہ و اسمع، کتنا بہترین دیکھنے والا اور کتنا بہترین سننے والا ہے. ما لہم من دونہ من ولی، اور لوگوں کا مخلوق کا اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمرانی کے اندر، اپنے حکم کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ اپنے علم کے اعتبار سے تنہا ہے، جس طرح وہ اپنے جو ہے وہ مددگار ہونے کے اعتبار سے تنہا ہے، اسی طرح وہ حاکم ہونے کے اعتبار سے بھی تنہا ہے. اسی کا حکم پوری کائنات کے اندر اکیلے اسی کا حکم چلتا ہے، چاہے وہ حکم تکوینی ہو چاہے وہ حکم تشریعی ہو. دوسری تفریح یہ ہے کہ پہلی تفریح تو یہ تھی کہ توحید، دوسری تفریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے آپ اس کو سناتے رہیے، اس کو سنانے میں آپ بالکل بھی سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی سست مت ہوئیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرتے رہیے، سناتے رہیے ما اوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی جائے پناہ جو ہے وہ آپ نہیں پائیں گے. ولن تجد من دونہ ملتحدا. اللہ اکبر. تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو روک کر رکھیے، اپنے آپ کو روک کر رکھیے. کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، ہر صبح اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کا چہرہ جو ہے اس کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور صرف اس وجہ سے آپ ان سے نگاہیں مت پھیر لیجئے گا کہ یہ لوگ تو بہت امیر کھاتے پیتے لوگ نہیں ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اپنی نگاہیں جو ہیں وہ ان سے مت پھیر لیجئے گا. ترید زینت الحیات الدنیا، اس حال میں کہ آپ دنیا کی زینت کو چاہتے ہوں. اور ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، آپ ہرگز بھی اطاعت مت کیجیے گا من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس شخص کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، غافل قسم کا شخص، اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. واتبع ہواہ، اور جو اپنے خواہش کا پیروکار ہو. وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہو. ایسے لوگوں کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. اور اپنے آپ کو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ روک کر رکھنا ہے. یہ صحابہ جو کہ صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے آپ نے اپنی نگاہوں کو نہیں پھیرنا، ان کی صحبت کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، صرف اس وجہ سے کہ دوسرے جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مالدار لوگ ہیں، ہم تو آپ کے پاس تب آئیں گے جب آپ کے پاس سے یہ غریب غربا اٹھ جائیں گے. تو اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے اپنے قریب سے ان صحابہ کو دور نہیں کرنا، بلکہ ان کو اپنے ساتھ روک کر رکھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کر رکھنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اچھا جی. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب ہی کی جانب سے ہے، تمہارے رب ہی کی جانب سے. حق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے آتا ہے، حق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی نازل کرتا ہے. حقیقت اور حقائق اور وہ چیز جو کہ باطل کے مقابلے میں ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے.
تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس نے چاہے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر کے دیکھ لے۔ تو جو انکار کریں گے انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، جو انکار کریں گے، اور انا اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے ظالموں کے لیے جو کہ کفر کریں گے، اس چیز کو تیار کر رکھا ہے، نارن ایک ایسی آگ کو کہ احاط بهم سرادقها، احاط بهم سرادقها، احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه۔ احاط بهم سرادقها کا معنی یہ ہے کہ ایسی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں، جس کی دیواریں جو ہیں وہ ان کو ہر جانب سے گھیر لیں گی، اور وان يستغيثوا، اور اگر وہ مدد طلب کریں گے تو يغاثوا بماء، وہ پانی طلب کریں گے تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ کالمہل، جو تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا دے گا، بئس الشراب وساءت مرتفقا، کس قدر برا یہ پینا ہے، اور وساءت مرتفقا، کس قدر بری یہ آرام کی جگہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ومن شاء فلیؤمن والے، فمن شاء فلیؤمن والا جو گروہ ہے اس کے لیے بشارت ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ہرگز بھی ضائع نہیں کرتے ان لوگوں کا عمل جو کہ بہترین عمل کریں، ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ والی جنات ہوں گی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا، اور یہ پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں، یہ زیور پہننے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تحلیہ، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور ایسے لباس پہنیں گے کہ جو سبز لباس ہوں گے، پتلے باریک اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، اور اپنے صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب، بہترین بدلہ ہے، کیسا بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنی بہترین یہ آرام کی جگہ ہے، کتنی بہترین آرام گاہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔